یہ ایک انتشار بھرا وقت ہے جس میں بہت کچھ بدل رہا ہے۔ مسلم امہ کو نئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسے ان سے نمٹنا ہوگا، ساتھ ہی دنیا کے کچھ حصوں میں اپنے وجود کے لیے بھی جدوجہد کرنا ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں ان کے قوموں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کے نمونے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ نئی عالمی نظام کا موجودہ ابیراؤ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب کی زندگی کے دوران بھی مسلمانوں نے ایسی ہی نئی عالمی نظام کا سامنا کیا تھا، جب پرانی طاقتیں زوال پذیر ہوئیں اور اسلام کی نئی اور زندہ تحریک ابھری۔ عمر کے وقت کی نئی عالمی نظام شریعت کے تحت چلتی تھی، جو جدید دور کے نظام سے مختلف تھی، جو کارپوریٹ مفادات اور لالچ سے متاثر ہے۔ اس وقت کی چیلنج بھی ایسی تھی جن کا قرآن اور سنت میں براہ راست ذکر نہیں تھا۔ اسلام کے سنہری دور کے دوران مسلم قیادت نے ان چیلنجوں کا سامنا کیسے کیا اور ان سے کامیابی سے کیسے نمٹا؟ مسلم امہ کے اندر اس بات پر الجھن ہے کہ کس نقطہ نظر کو اپنایا جائے، روایات اور جدیدیت کے درمیان۔ ہم عمر ابن الخطاب کی زندگی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اسلامی تاریخ سے کیسے سبق لے سکتے ہیں اور موجودہ مسائل پر انہیں لاگو کر سکتے ہیں۔ عمر نے امہ کے سامنے آنے والے مسائل کا حل قرآن اور سنت میں تلاش کیا، لیکن ان کا نقطہ نظر سخت نہیں تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ماضی کے تجربات کو دہرانا ہمیشہ صحیح جواب نہیں ہوتا۔ ان کا نقطہ نظر نیا تھا، لیکن اسلام کے حدود کے اندر تھا۔ وہ علماء اور ماہرین سے مشورہ لیتے تھے اور اہم فیصلوں پر بحث اور اتفاق رائے کے بعد ہی فیصلہ کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر عملی تھا، جس سے وہ عام لوگوں کی سوچ کو سمجھ پاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ عسکری معاملات میں بھی اور مہمات پر کڑی نظر رکھتے تھے اور تفصیلی ہدایت جاری کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلامی ریاست میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہے۔ انہوں نے نئی زمینوں کو اسلامی ریاست میں شامل کرنے اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے نئے شہروں کی بنیاد رکھی۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے مناسب سلوک نے ان کی کامیابی میں حصہ ڈالا۔ حمص کے لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردی اور انصاف پسندی نے لوگوں کے دل جیت لیے اور بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر اسلام قبول کر گئے۔ انہوں نے فتح کو خود پر فخر و تکبر نہیں بننے دیا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور اس کا شکر ادا کیا۔ اس ویڈیو میں امہ کی طاقت کا اصل ذریعہ بتایا گیا ہے، جو اسلام اور قرآن و سنت کی پیروی میں مضمر ہے۔ پچھلے ازموہے اور نظریات کی ناکامی کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کی طرف لوٹیں اور اسے سنجیدگی سے اپنائیں، جیسے صحابہ نے کیا۔